بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پہ ایک شخص ایسا ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام کی اصرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اویس کرنی ہے۔ آپ جلیل القدر تابعین میں سے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے، اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی جانب اپنا چہرہ مبارک کر کے فرمایا کرتے تھے، میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت اویس کرنی کون تھے؟ آپ کا نام اویس بن عامر تھا۔ مراد قبیلہ کرن ان کی شاخ ہے اور ان کا تعلق یمن سے تھا۔ آپ نے ماں کی اس حد درجہ تک خدمت کی تھی، وہ آسمانوں تک جا پہنچی۔ اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اویس کرنے کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف امت کو پیغام پہنچانے کے لیے تھا کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی اس حد درجہ خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس کرنی نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے اور پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا، یمن والے سارے بیٹھ جاؤ اور صرف مراد قبیلہ والے کھڑے رہے۔ پھر کہا، مراد والے سب بیٹھ جاؤ اور صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلہ والے سب بیٹھ گئے، تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم اویس کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے، لیکن اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس کا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا، آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔
یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا حقیر سا بندہ ہوں، گمنام ہوں اور گمنام ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ آخر بہت اصرار کے بعد کہا میرا نام اویس ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا آپ کا دائنا ہاتھ اور داہنا پہلو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ اور داہنا پہلو دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامت بیان فرمائی تھی وہ موجود تھی۔ حضرت عمر نے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں اور میرے ساتھ علی بن ابی طالب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور صحابی ہیں۔ ہم دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ تم اویس کرنی سے ملو تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس کرنی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو ایک چیخ ماری اور یا حبیبی کہہ کر رونے لگے۔ بہت دیر تک تڑپتے رہے۔ جب ذرا سکون ہوا تو کہا اے عمر، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ارشاد کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ آپ اس بات کے زیادہ اہل ہیں کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا فرمائیں۔ پھر حضرت اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں دعا فرمائی۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، اس کے پیچھے صرف ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے اور وہ ہے ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ختم ہو جانے کے بعد کہا کہ اب جائیے، قیامت نزدیک ہے، وہاں ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے دل میں حضرت اویس کی عظمت جاگ اٹھی اور مجمع لگنے لگا تو آپ نے گھبرا کر کوفہ میں رہائش اختیار کی، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حیان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے آپ کو نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حیان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارہ سے تلاش کرتے ہوئے وہ بھی کوفہ جا پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے دنیا میں مخلوق سے پردہ پوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔